بٹ ریسٹ ایشورڈ یعنی اکارڈنگ ٹو حدیث جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو یور لارڈ از شائے, ہی از شائے ٹو ریٹرن یو ایمپٹی ہینڈیڈ. یہ شائنس کو تھوڑا ایکسپلین کرے کیونکہ آڈینس کچھ اور نہ شائنس سے سمجھ لے. واٹ از دس ایکسپریشن؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حیی کریم, اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں, کرم والے ہیں. یستحیی, اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے یردہما صفراً, کہ ان کو خالی ہاتھ وہ لٹا دے. تو یہ اتنا کریم رحیم و کریم ہے. اگر آپ نے وہ آداب, اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے کچھ آداب کا کہ جو ضروری ہیں اور نیسسری ہیں کہ جن کا انسان خیال رکھے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. علی بھائی ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنے والی, وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو وہ آپ ان کا لحاظ رکھیں, تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے, پازیٹیو اوپینین ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے. اس کے بعد شک کرنا نا یہ ایک بری بات ہے. یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی, اللہ نے جو کہا آپ نے پوری کرنی, اس کے بعد بھی اگر آپ شک کریں اس کا مطلب پتہ کیا کر رہے ہیں, آپ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا ہے نا اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں, آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہو رہے ہیں. یہ بلکہ ایک نیگیٹو بات ہے. بالکل صحیح. تو یہ بلکہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ بات ضرور آپ دیکھ لیں, میک شور کریں کہ آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کیا ہو, اور وہ کنڈیشنز میں چلا کے ذکر کریں گے, ان آداب کا لحاظ رکھا جائے. آداب میں چلیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ دعا. اور وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے مغیرہ کہ گاڑی چلا رہے ہیں ویسے ہی چلتے چلتے کوئی دعا کر لی. ضروری تو نہیں کہ ہر بار ہی اسی طرح سے آغاز کیا جائے دعا کا. کچھ ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی دعا کر لی, اس کو بھی ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل, دل میں بھی کی جا سکتی ہے, جنرلی جو ہے دل میں بھی کی جا سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو دل میں کبھی انسان کے دل میں آئے, دیکھیں دعا کا جو آئیڈیل وے ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ امپیڈیمنٹس ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ ہوں. اگر وہ امپیڈیمنٹس ہیں, رکاوٹیں ہیں, کچھ ہرڈلز ہیں, تو پھر ہوگا کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے. اور میں پلیز ایٹ دی اینڈ نا دعا کی قبولیت کا مفہوم بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں, تاکہ ہم میں سے بہت لوگ دعا کی قبولیت کو سمجھتے ہیں کہ صرف جو مانگا ہے وہ مل گیا تو دعا کی قبولیت ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں علی بھائی 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی جو ایک عام طور پہ کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے, جو اگر پائی جائیں تو اللہ بالکل قبول نہیں کرتے, ان کے علاوہ اللہ قبول کرتے بھی ہیں, اور وہ اللہ کا قبول کرنے کا انداز بالکل کئی دفعہ فرق بھی ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اخلاص, کہ جب بھی آپ نے مانگنی ہے نا صرف اللہ سے مانگنا ہے. اگر آپ نے اللہ سے مانگتے ہوئے درمیان میں اور بھی لوگوں کو شامل کر لیا کہ میں ادھر سے بھی مانگ لوں, کچھ فلاں بزرگ ہیں ان کے تھرو بھی واسطہ بھی, ذرا اس کو وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, وسیلے کا معاملہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن جنرلی یعنی اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگ لینا نا, ہمارے یہاں اللہ معاف کرے اللہ کے علاوہ بھی لوگ مانگنے کے قائل ہیں کہ فلاں سے بھی مانگا جا سکتا ہے. بھئی رب بھی دیتا ہے تو فلاں بھی دیتا ہے, نبی سے بھی مانگا جا سکتا ہے. تو ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتے, جو مرضی ہو جائے. اگر وہ آپ کو بظاہر وہ چیز مل بھی رہی ہے, اللہ معاف کرے, تو وہ آزمائش ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آپ کے لیے آزمائش ہے, وہ دعا کی قبولیت نہیں ہے, کیونکہ وہ نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, جب اللہ کو تم پکارو تو دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو. پہلا ایک اخلاص ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کی کہ استحضار القلب, کہ جب بھی انسان مانگے تو دل کو حاضر کر کے, دل غافل نہ ہو, اور یقین کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, دل لگا کے دعا مانگے, کیونکہ وہ جو دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو دل سے مانگی ہوئی دعا واقعی اللہ تعالیٰ, اور انسان کو واقعی اس پہ پھر اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ, آپ نے بھی دیکھا ہوا, کئی دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں بہت زیادہ, ہمیں نا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگتے ہیں اس میں انسان کا دل اتنا حاضر ہوتا ہے, اتنی لگن ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد بھی انسان کو نا ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے واقعی اللہ سے مانگ لی. صحیح بات. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے گھنٹوں بعد آپ کا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے, آپ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں, اور آپ کو جو ہے نا وہ یعنی آپ کو کہتے ہیں نا آپ کو ایک فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے یار آئی ہیو ڈن مائی جاب نا. تو اگین یہ چیز بہت ضروری, استحضار القلب, ٹھیک ہے نا, دل غافل نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ نے ذکر کیا. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے اکل الحلال, حلال جو ہے نا وہ کھانا. حرام کھانے والے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے. جیسے کہ حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت بری طریقے سے بہت دور سے لمبا سفر کر کے آتا ہے اللہ کے گھر میں, اور جا کے اللہ کے سامنے نا بڑا عاجز ہو کے, اس کے بال بھی گندے ہیں, یعنی بالوں میں گرد ہے, مٹی ہے, اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا ربی یا رب,
تو حالانکہ اس کے جو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کھانا پینا بھی حرام، جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام کہ اللہ معاف کرے، اور پھر جو وہ آگے غذا لیتا ہے اور جو بڑھا ہوا ہے پروان چڑھا وہ بھی کیا ہے حرام سے ہے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فانا یستجاب لذلک، اللہ اس کی دعا کیوں قبول کریں گے؟ تو حرام کھانے والے شخص کی، جو لوگ سود میں انوالوڈ ہیں یا کسی کا حق مارنے والے ہیں، یعنی بندہ جو ہے نا سود کھا کے یا پھر کسی کا حق مار کے اب حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے، اور وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، تو مطلب اس کو اللہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں علی بھائی، تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ مانگیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں دعا نہ مانگیں۔ کوئی بندہ کوئی غلط چیز کے بارے میں دعا مانگ رہا ہے جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو میں میری بینک میں جاب لگ جائے مثال کے طور پہ، میری سود کا ایک کوئی مطلب اس طرح کی چیز، یا یونیورسٹی میں اللہ ان کا دیدار ہو جائے، غلط دعا ہے نا نان محرم کا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب للعبد ما لم يدعو باثم، ٹھیک ہے نا، کہ ایک بندے کی اللہ دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہیں کرتا۔ اور ایک اور چیز او قطیعۃ رحم، آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی یعنی قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے، خاندان کے کسی لوگوں کے خلاف دعا نہ کرے، تو اللہ ایسی دعا کو کبھی قبول نہیں، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے یعنی پانچویں چیز علی بھائی وہ یہ ہے کہ انسان جلدی نہ کرے، ما لم یستعجل، حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے رہتے ہیں ایک بندے کی جب تک کہ وہ جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی کا مطلب یہ، کہتے ہیں وہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو مانگی تھی میری قبول نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے بالکل اللہ قبول کرنے والے تھے۔ تو جلدی بازی نہ جلد بازی، یعنی اب یہ پیشنس ہے، یہ صبر، اب یہ کتنی جلدی ہے، یہ اب ایک تھوڑا سا ایک ڈسکشن والی بات ہے۔ اور آگے جو چیز ہے، آخری جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے عدم الاعتداء فی الدعاء، کہ جب بھی انسان دعا کے اندر کرے تو حد سے نہ بڑھے۔ اور حد سے بڑھنے کی دو مثالیں دی ہیں، اور بڑی اچھی مثال ہے۔ یعنی ایک تو مثال یہ ہوتی ہے کہ انسان نا بہت نہ علی بھائی ایسی چیز کے بارے میں نہ مانگے جو اللہ نے کچھ اصول بنا دیے ہیں دنیا کے اندر، صحیح، کہ اب یا پھر ایسی، اس کے تین میننگ لے، مثال کے طور پر کوئی بندہ کہ اللہ میں مروں ہی نہ، میری والدہ کبھی مرے ہی نہ، یہ غلط دعا ہے نا، مطلب اس طرح کر کے اللہ نے اصول بنا دیے دنیا میں کہ ہر بندے نے آنا دنیا سے، ہر بندے نے جانا، اب ایسی دعا مانگنے سے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ کوئی ایسی دعا کریں جس سے اگلے کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، یعنی کسی اور کے لیے وہ نقصان دہ دعا ہو۔ جیسے میں نے کہا نا کہ معلوم یعنی اس کوئی گناہ کے بارے میں دعا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے کچھ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، خواتین کرتی ہیں کہ جی، یا پھر مرد کرتے ہیں مثال کے طور پر، جس کو کسی سے محبت ہے کہ جی میں اس کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے۔ بھائی جب وہ ملے گی تو وہ کسی کا گھر تباہ کر کے ہی آئے گی نا، آپ پاس گھر ٹوٹے گا کوئی، یا اس کی موت ہو جائے گی، یا آپ کی طلاق ہوگی تو آپ کے پاس آئے گی نا، اللہ معاف کرے اگر وہ ٹھیک ہے، خوش ہے اپنے گھر میں۔ ایسی دعائیں ان نیسسریلی کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ناپسندیدہ